محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ باہرواں باب، کعبے کی دیوار کے نیچے۔ جب رسول اللہ کو وہ سربہ سجود دیکھتے تو حیران و خوفزدہ رہ جاتے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ کوہ صفا کے اعلان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی وقت بیت اللہ تشریف لے جاتے اور وہاں اعلانیہ نماز پڑھتے۔ یہ بڑی جرت اور حوصلے کی بات تھی اس وقت جب کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ پر سارے شہر میں ایک ہیجان برپا تھا اور سرداران قریش مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو برابر مشتعل کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تنہا صحن کعبہ میں جانا اور وہاں قریش کے تمام بتوں اور معبودوں سے منہ پھیر کر اپنے طریقے پر خدائے واحد کی عبادت کرنا بڑی ہمت کا کام تھا۔ قریش اس پر بہت زیادہ برافروختہ ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ایک شخص جو ان کے معبودوں کو باطل کہتا تھا اور ان کے عقیدے کے برخلاف ایک دوسرے ہی عقیدے کا اعلان کر رہا تھا، وہ ان کے معبد میں آ کر ان کے بتوں سے منہ پھیر کر ان کی نظروں کے سامنے ایک نئے طریقے پر عبادت کرے۔ وہ مشتعل و برہم بھی تھے مگر سخت حیران بھی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اپنے درمیان سے گزرتے ہوئے کعبے کی طرف جاتا ہوا دیکھتے تو حیران ہوتے کہ یہ شخص آخر کس قوت کے بل بوتے پر اس قدر بے خوف ہے کہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ اور نہایت سکون و اطمینان کے عالم میں ان کے درمیان سے گزر رہا ہے کہ خوف کی ہلکی سی علامت بھی چہرے پر نظر نہیں آتی۔ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھتے تو ایک نامعلوم سا خوف ان کے دلوں پر طاری ہو جاتا۔ آپ کے اطراف ایک ایسی ملکوتی فضا چھائی ہوئی رہتی کہ اس کے رعب سے ان کی تیز تیز چلتی ہوئی زبانیں اپنے آپ رک جاتی، آوازیں ان کے حلق میں گھٹ کر رہ جاتی۔ وہ حیران نظروں سے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہ جاتے۔ کیوں نہ ہو وہ ایک رسول کی نماز تھی، وہ نماز جو رب العالمین کے جاہ و جلال کا مظہر تھی، وہ نماز جس سے روح کائنات لرز جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تنہا خانہ کعبہ میں جا کر بے خوفی سے نماز پڑھنا بھی اسلام کے اظہار و اشاعت کا ایک ذریعہ تھا۔ آپ ان سب کے سامنے خدائے واحد کی عبادت کر کے یہ واضح کر رہے تھے کہ عبادت و پرستش کے لائق صرف وہی ذات واحد ہے اور تمہارے یہ سارے سجے سجائے بت قطعاً اس قابل نہیں کہ کوئی ہوش مند آدمی ان کے سامنے سر جھکائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز قریش کے خداؤں کی اعلانیہ نفی کر رہی تھی اور لا الہ الا اللہ کی ایک محسوس عملی تعبیر تھی۔ آپ اپنی نماز سے اسلام کے کلمے کے دوسرے جز کی شہادت دے رہے تھے
کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کا رسول صرف میں ہی ہوں۔ مجھے اللہ نے اپنی مرضی و منشا سے آگاہ کیا ہے، اپنا کلام میرے پاس بھیجا ہے، اسی نے مجھے سکھایا ہے کہ میں اس کی پرستش و عبادت کس طرح کروں۔ میں سربہ سجود خود اپنی رسالت پر گواہ ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں آپ کا یہ رکوع و سجود اس بات کو بھی جتلا رہا تھا کہ دیکھو میں تم سے قطعاً خوفزدہ اور ہراساں نہیں ہوں، نہایت اطمینان اور بے خوفی سے، جیسے مجھے کسی بھی خطرے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے معبودوں سے روح گردانی کر کے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کی عظمت و جلال کا نعرہ بلند کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میری یہ بے خوفی اس اطمینان کی بنا پر ہے کہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک میرا محافظ ہے، میں اس کی حفاظت میں ہوں، اس کے ہوتے ہوئے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ تم نہ تمہارے یہ گونگے بہرے اور مجبور و بے بس جھوٹے خدا۔ اگر تمہارے ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو وہ میری اس گستاخی اور بے ادبی کو برداشت نہ کر پاتے اور اپنا کوئی عذاب مجھ پر ضرور لا ڈالتے، مگر دیکھو وہ کس طرح چپ چاپ سہمے ہوئے اپنے استھانوں پر کھڑے اپنی توہین کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ بت سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زبان حال سے سبھی کچھ کہتی تھی اور اکثر لوگ باوجود مخالفت کے آپ کی اس ہمت و جرت کے دل ہی دل میں معترف ہوتے تھے، اور آپ سے آپ ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ محمد بظاہر مال و دولت، قوت و طاقت، اثر و اقتدار کے مالک نہیں ہیں۔ ان جیسا آدمی قریش کے ان تمام مقتدر و طاقتور سرداروں کے سامنے آخر کس بل بوتے پر یہ جرت دکھا رہا ہے؟ یقیناً کوئی غیبی طاقت ان کے ساتھ ہے جو ان کو نڈر اور بے خوف بنائے ہوئے ہے۔ آخر وہ کون سی پراسرار طاقت ہے؟ بس یہی سوال اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کر دیتا تھا اور ان کے دلوں میں اسلام کو سمجھنے اور جاننے کی خواہش پیدا ہو جاتی تھی۔ ان میں سے جن کے دلوں میں حق و صداقت کا ذرا سا بھی میلان ہوتا وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بجائے خود اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دشمنان اسلام کو ذہنی طور پر مرعوب اور خوف زدہ بھی کیے ہوئے تھی۔ وہ پہلے ہی سے توہم پرست تھے، اپنے اس چھپے ہوئے احساس کی وجہ سے کہ شاید محمد کے ساتھ کوئی غیبی قوت ہو، وہ کسی سخت اقدام کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی جھجکتے تھے، اگرچہ کہ وہ اسلام کی اس بڑھتی ہوئی تحریک سے نالاں بھی تھے اور غضبناک بھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن اجالا